غیرت مندی بے غیرت شیعہ نہیں ہوتا. کھینچ کے میں نے اس لیے بولا کہ برا نہ لگ جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا. اللہم صلی علی محمد. غیرت مند ہوتا ہے جو علی والا ہوتا ہے. جب غیرت مندی کی بات آئے گی، سن لیجئے دو چار جملے مجھ سے آپ. جب غیرت مندی کی بات آئے گی تو غیرت کے مفہوم میں علامہ صاحب، غیرت کے مفہوم میں خود بخود غیر کا مفہوم پوشیدہ ہے. مفہوم غیرت روشن نہیں ہوگا جب تک کہ غیر کو تصور میں نہیں لائیں گے. غیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس ملک میں رہنے والے ہمارے غیر ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہمارے غیر ہیں. مثلا غیر فلاں زبان بولنے والے، ہم فلاں زبان بولنے والے، وہ اپنے نہیں ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ وہ غیر ہیں. وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے شادی کہاں کی اپنے بچی کی؟ بھائی اپنوں بھی کی ہے یا غیروں میں؟ تو بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں اگر وہ عزیز و قارب نہیں ہوتے، پہلے سے خاندان ایک ہی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں غیروں میں کی ہے. یہ غیر کون ہوتا ہے؟ زبان کی بنیاد پر غیریت ہوگی، جغرافیہ کی بنیاد پر غیریت ہوگی، لباس کی بنیاد پر غیریت کا مفہوم آئے گا. غیر کہتے کسے ہیں؟ غیر کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں اپنے ان بچوں جوانوں کو. معمولاً بچیاں، کم عمر بچیاں چھوٹے بچوں کو گڈے اسی لیے کھلاتی ہیں وہ کہ ان کے مزاج میں اللہ نے بچہ پالنا کیونکہ ان کے مزاج میں ڈال کر بھیجا ہے. انہیں بڑے ہو کر یہی کام کرنا ہے. تو وہ بچپن سے ہی ان کا شوق جو ہے نا وہ لڑکوں کا گاڑیوں کی طرف ہوتا ہے. لڑکے جو بچے ہوتے ہیں 2 سال کے 4 سال کے بچے گھروں میں، وہ کہتے ہیں ہمیں، ابا سے کہتے ہیں گاڑی خرید کے دو، وہ کہتے ہیں کار خرید کے دیں ہمیں. وہ سیل سے چلنے والی ہو ہے. لڑکی نہیں مانگتی گاڑی. لڑکی کہتی ہے مجھے گڑیا چاہیے. گڑیاں جمع کرتی ہے وہ، اور پھر اسے دودھ پلا رہی ہے، اسے کھلا رہی ہے، اس کے کنگھا کر رہی ہے، اس کو نیلا دہرا رہی ہے. وہی کام جو اس کو بڑے ہو کے کرنا ہے. اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے نا اس کے. ہاں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. یہ سب وہی ہو رہا ہے نا جو اللہ چاہ رہا ہے. تو یہ بچی جو ہے، زیادہ تر بچوں کو گود میں لے کر، وہ کوئی بچہ دودھ پیتا نظر آ جائے تو بچیاں گھر کی کسی کی بھی وہ کہتی ہیں مجھے دے دیں میں اس کو لے لوں. تو پڑوس کی بچی لے جاتی ہے پڑوس سے بچے کو. اماں نے نہلا دولا کر پڑوس کی بچی کی گود میں دیا، اور 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا. تو اب جب مانگنے کے لیے گئی تو معلوم ہوا کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا، اور پھر پڑوس سے پڑوس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا تھا برابر والے گھر میں، نکلا چوتھے گھر سے. یہ بچہ جو چاہے اسے گود میں لے لے، جو چاہے اس پہ اثر کرے، جو چاہے سے جہاں لٹا دے، بٹھا دے، اٹھا دے، سلا دے. یہ جو بچے کی کیفیت ہے نا، اس کو کہتے ہیں بے غیرتی. یعنی ماں اس کی کوئی اور ہے، اور جو چاہے اسے گود میں لے لے، تو یہ بچہ غیرت مند نہیں ہے. بھائی جملہ کہنے دیجئے، اگر کسی اور کی گود میں پلے تو بے غیرت نہیں. میرا پیغام نہیں جا رہا. اگر کوئی بچہ کسی اور کی گود میں پلے تو بے غیرت، اور پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، اسے کیا بولیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہ جو چاہے مجھ پہ اثر کرے، جو چاہے میرا عقیدہ بدل دے. جی ہمارا بچہ باہر سے پڑھ کر آتا ہے، 2 سال ہوئے تھے گئے ہوئے اسے مغرب، یورپ، پرانی زمان میں کہوں ولایت. تو کہاں گئے بھی؟ ولایت گئے. یہ 2 سال کے بعد آیا ہے تو توتلا ہو کے تو اردو بول رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا وہ انگریزی بولتا ہوں نا. تو یہاں تم 25 سال سے اردو بول رہے تھے، وہ انگریزوں کو بھی اردو سکھا کے آئے. کتنے انگریزوں کو اردو سکھائی تم نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ تم اپنا لہجہ ہی بدل کر آ گئے. یہاں اگر تمہاری چال ہی مٹک کے چل رہے، تمہارا چال ہی بدل گئی. اتنا اثر لے رہے ہو دوسروں کا.
اتنی تمہارے اندر غیرت مندی ہے کہ تمہیں اپنی غذائیں بھی بری لگنے لگیں، اپنا لباس بھی برا لگنے لگا، اپنا رہن سہن بھی تمہیں دقیانوسی لگنے لگا، اپنا لہجہ بھی تمہیں برا لگنے لگا، اپنے اماں دادا کو بھی دادی کو بھی تم کچھ نہ کچھ اب بول رہے ہو کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ، اور ایسے نہیں ہوتا۔ اقبال سے زیادہ قابل بنو گے، علامہ اقبال سے زیادہ قابل بنو گے۔ علامہ اقبال جہاں سے پڑھ کر آئے نا، وہاں نہ صرف اثر لے کر نہیں آئے بلکہ اثر چھوڑ کر آئے۔ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ میونخ یونیورسٹی نے علامہ اقبال جیسے مسلمان کی خاطر اپنی زبان تبدیل کی کہ ہمیں ایسا شاگرد کھونا نہیں ہے، ایسا شاگرد ہمیں ہاتھ سے دینا نہیں ہے، ہمیں یہ شاگرد چاہیے۔ اس شاگرد کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی کا ماحول اونچا ہوگا، بلند ہوگا۔ لہذا علامہ اقبال کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان تبدیل کر کے انگریزی زبان میں تعلیم شروع کی، اور آج اس یونیورسٹی میں ان کی بڑی تصویر بھی لگ رہی ہے۔ آج جرمنی کے دریائے نیکر، جہاں وہ جس کے کنارے پر بیٹھ کر وہ غزلیں کہتے تھے، اس روڈ کا نام بھی انہی کے نام پر ہے۔ اور واپس آنے کے بعد وہ انگریز ہو کر نہیں آئے، بلکہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے استقامت اور استقلال پر دو مصرے کہے، اور کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، مجھے یورپ کی تعلیم کے اثر نے اپنے اثر میں نہیں لیا، میں ان کے اثر سے متاثر نہیں ہوا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس کی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہو، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ اسے کہتے ہیں غیرت مندی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں غیرت مندی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں غیرت مندی۔